الف لام میم۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بچنے والوں کے لیے سراسر ہدایت۔ سورۃ البقرہ قرآن کریم کی دوسری سورت ہے اور بہت عظیم الشان سورت ہے۔ قرآن کریم کی طویل سورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے بہت سارے فضائل ہیں اور بہت سارے احکامات، مسائل، اوامر اللہ رب العالمین کی طرف سے اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ مفہوم حدیث کا کیا ہوا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو اور بالخصوص سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ اور قبرستان سے تشبیہ کیوں دی گئی کہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جائے گا، قرآن پڑھنے کی جگہ جو وہ ہے گھر ہیں، مساجد ہیں، تو اپنے گھروں میں پڑھو، اور جن گھروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے ان کے گھر والے گویا زندہ ہیں۔ یہ بات بھی سمجھنے کی جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ تو مردہ ہے۔ یعنی مردہ اپنی روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے تو وہ زندہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد اس کو نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کا خیال نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے کلام کو نہیں پڑھتا۔ تو فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان، پھر فرمایا شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے شیطان گھروں میں بھی داخل ہوتا ہے، اور اس کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے کوئی دشمن آ جائے تو کیسے نکالتے ہیں اس کو؟ پیار سے بھی بات کی جاتی ہے، غصے سے بھی بات کی جاتی ہے، مار کے بھی نکالا جاتا ہے۔ تو شیطان کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھا جائے، اور بالخصوص سورۃ البقرہ یہ شیطان کو گھر سے نکالنے کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ تو جس گھر میں پریشانیاں ہوں، نماز کی طرف لوگوں کی توجہ نہ ہو، گھر والوں کی اللہ کے ذکر کی طرف توجہ نہ ہو، تو بہترین نسخہ ہے کہ اس سے آغاز کرے سورۃ البقرہ سے۔ آپ کی سستیاں، آپ کی کاہلیاں، آپ کی کوتاہی، آپ کا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو دوری ہے، یہ سب معاملات درست ہوتے چلے جائیں گے، اور ہم لوگ اس سے غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں قرآن نہیں، سورۃ البقرہ نہیں۔ اب آپ دیکھ لیں گھروں میں کیا چلتا ہے۔ پہلے ایک ٹی وی مصیبت ہوا کرتا تھا، اس کے بعد جیسے جیسے ٹیکنالوجی کرتی گئی، مزید ٹیکنالوجی آتی گئی، ڈش، اینٹینا، اور پھر کیبل، اور اب موبائل، تو گھروں میں اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہر وقت جو ہے، شاید ہی کوئی وقت ایسا ہو جب یہ چیزیں نہ چل رہی۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب اللہ کا کلام اس گھر میں نہیں ہے اور مسلسل ایسی چیزیں چل رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، تو پھر گھروں میں مسائل تو پیدا ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے دوری تو ہوگی، پھر مساجد تو خالی ہوں گی۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جگمگانے والی صورتیں، جگمگانے والی یعنی جن کی روشنی ہے، یعنی سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ دونوں اس طرح آئیں گی کہ گویا دو بادل ہیں، اور بادل کیا کرتا ہے؟ سایہ دیتا ہے۔ دو سائبان ہیں، یا صف باندھے ہوئے پرندوں کی دو ٹکڑیاں ہیں، یا ان کی جتھا بندی ہے، یعنی پرندے اکٹھے جا رہے ہوں بہت سارے، تو وہ ایسے ہی سورج اوپر ہو تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے ایک بادل سا بن گیا اور نیچے سایہ ہو جاتا ہے۔ تو جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، یوم لا ظل الا ظلہ، تو یہ سایہ ہوں گے، بادل سورۃ البقرہ ہوگی، سورۃ آل عمران ہوگی، بادل کی صورت میں، سائبان کی صورت میں، صف باندھے ہوئے پرندوں کی صورت میں، اور یہ اپنے اصحاب کی طرف سے حجت کریں گے۔ ان کے اصحاب کون ہوں گے؟ ان کے ساتھی کون ہوں گے؟ جو ان کو پڑھتے ہوں گے۔ جو اپنا وقت صاحب کون ہوتا ہے؟ جو کسی کے ساتھ ہو، جو کسی کے ساتھ وقت گزارتا ہو، جو کسی کے ساتھ رہتا ہو۔ تو جو ان صورتوں کے ساتھ رہتے ہیں، جو ان صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں، جو ان صورتوں کو پڑھتے ہیں، جو ان کو سمجھتے ہیں، وہی ان صورتوں کے اصحاب ہوئے۔
تو وہ اپنے اصحاب کی طرف سے حجت پیش کریں گی کہ اللہ یہ ہماری تلاوت کیا کرتے تھے، ان کو بخش دے۔ سورۃ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا، اس کا حاصل کرنا برکت ہے، اس کا حاصل کرنا برکت ہے، اور اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے۔ جو اس کو پڑھتا ہے اس کو برکتیں حاصل ہوتی ہیں، جو چھوڑ دیتا ہے وہ حسرت کرے گا۔ اور یہ ایسی صورت ہے کہ جس کا جادوگر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو جادو کا توڑ کرنے کے لیے یہ لوگ جن کی آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جی سمجھ نہیں آ رہی بیماری کی، معلوم نہیں ہو رہا کیا بیماری ہے، ڈاکٹر کہتا ہے جی فزیکلی یہ فٹ ہے، اس کے ٹیسٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس کی بیماری سمجھ نہ آ رہی ہو، جیسے یہ کینسر ہے سمجھ نہیں آتا جی، بس وہ تھراپی لگا دیتے۔ تو جو بیماری سمجھ نہ آ رہی ہے اس کا علاج جو ہے اللہ تعالیٰ کے کلام سے کر کے دیکھیں کہ وہ شفا ہے۔ اور بہترین جادو کے لیے بالخصوص، جیسے اللہ تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام سورۃ البقرہ پڑھتا ہے جادوگر اس کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتے۔ پھر فرمایا ہر چیز کا ایک کوہان ہوتا ہے، کوہان اونچی جگہ کو کہتے ہیں، اونٹ کی پیٹھ اور پیٹھ کے اوپر ایک ابری ہوئی جگہ ہوتی ہے، اس کو کوہان کہتے ہیں۔ تو اسی طرح ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے۔ تو فرمایا قرآن کی کوہان سورۃ البقرہ ہے۔ شیطان سورۃ بقرہ کی آواز سنتا ہے تو اس گھر سے نکل جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ سلسلہ صحیحہ، محدث الالبانی نے اسے صحیح کہا۔ تو ان تمام احادیث کے پیش نظر، ان تمام فضائل کے پیش نظر سورۃ البقرہ کا ساتھ رکھیں، سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں، سورۃ البقرہ کو اپنے معمولات میں شامل کریں۔ پوری نہیں پڑھ سکتے آپ، 2.5 پاروں پر مشتمل ہے یہ سورت۔ اگر آپ پوری نہیں پڑھ سکتے تو آدھا پارہ پڑھ لیں، آدھا سپارہ پڑھ لیں، 1 سپارہ پڑھ لیں۔ دن میں 1 سپارہ صبح پڑھ لیا، 1 پارہ صبح پڑھ لیا، 1 شام کو پڑھ لیا، یا آدھا پارہ صبح پڑھ لیا، آدھا پارہ شام کو پڑھ لیا۔ تو اس کو اپنے معمولات میں شامل کریں تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں۔ اور ایک اور حدیث ہے جس میں سید اسید ابن حضیر کے حوالے سے آتی ہے کہ سورۃ البقرہ تلاوت کر رہے تھے تو ان کا گھوڑا ساتھ بندھا ہوا تھا، بدکنا شروع ہو گیا، خاموش ہو گئے، گھوڑا پرسکون ہو گیا، پھر تلاوت شروع کی، پھر گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا۔ انہوں نے تلاوت ختم کر دی کیونکہ ان کا بیٹا یحییٰ پاس سو رہا تھا اور ان کو خدشہ تھا کہ کہیں گھوڑا بدک رہا ہے، اچھل رہا ہے، اس کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اور جب انہوں نے دیکھا اچانک اوپر تو کچھ سر کے اوپر بادل سا تھا جس میں قندیلیں تھیں اور وہ فضا میں اوپر جا رہا تھا، یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تو کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح واقعہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے حزیر کے بیٹے آپ پڑھتے رہتے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈر گیا کہ گھوڑا میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو کیا چیز ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ فرشتے تھے جو آپ کی تلاوت کو سننے کے لیے آئے تھے، اگر آپ پڑھتے رہتے تو لوگ بھی صبح کے وقت انہیں دیکھتے اور وہ لوگوں سے چھپتے نہیں۔ تو اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو صحابی تھے یہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ اور قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں قرآن کریم سیکھتے، سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون ان پر نہ، جب پریشان ہو نا دل، جب گھبراہٹ ہو، جب ڈپریشن ہو، جب ٹینشن ہو، جب پریشانی ہو، سمجھ نہیں آتی جی کیا کریں، وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ گولیاں دے دیتا ہے، سائیکولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں وہ 2 ایکسرسائزیں بتا دیتا ہے، ان تمام سے بہتر اللہ تعالیٰ کا کلام۔ تو پھر قرآن کی تو الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر آتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ تو یہ سورۃ البقرہ کے حوالے سے کچھ فضائل تھے۔ اور سورۃ البقرہ، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں،
اس صورت میں چونکہ گائے کا تذکرہ ہے اس لیے اس صورت کو بقرہ کا نام دے دیا گیا۔ تو کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث میں موجود ہیں، جیسے سورۃ البقرہ کا بھی ہم نے ذکر کیا، سورۃ آل عمران ہے، سورۃ النساء ہے۔ یہ وہ نام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خود دیے گئے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ ان صورتوں کو ان ناموں سے پکارا کرتے تھے۔ تو اس صورت میں چونکہ بقرہ کا تذکرہ، اس لیے اس کو بقرہ گائے کہا جاتا ہے۔